بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ ناچیز بندہ نے 14 پارہ کی آیات مبارکہ 72 سورۃ ہجر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے حبیب سے اتنی محبت کہ لعمرک اے میرا محبوب تیری عمر کی قسم۔ لعمرک کا لام ہے قسمیہ، قسم۔ آگے ہے عمر عربی میں عمر بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی عمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ لعمرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لعمرہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کا صیغہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے عین پر پیش جو ہے وہ گرا کر فتح یعنی زبر دے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ اس آیات مبارکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے حیات کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، یعنی مدت حیات پیدائش سے لے کر وصال مبارکہ تک۔ اور یہ جو موضوع ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آیات مبارکہ لعمرک کا، یہ مجھے خواب کے ذریعے الہام ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جو ہے موضوع لکھنا ہے۔ وہ موضوع لکھا ہوا پرچی پر جو ہے میری جیب میں ڈالا گیا کہ اس موضوع پر جو ہے بات کرنی ہے، تقریر کرنی ہے، بیان کرنا ہے۔ میرے دوستوں میں اسی طرح بیان کر رہا ہوں۔ عمر کا عین اگرچہ اصل میں مضموع ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کے باعث مفتوح ہو گیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اس صورت میں جو ہے میرے دوستوں مطلب یہ ہوگا کہ اے میرے محبوب تمہاری بقا کی قسم، اور یہ بھی تفسیر کیا گیا ہے لفظ کو کہ تمہارے موجود ہونے کی قسم، اور یہ بھی قول ہے کہ تمہارے حیات کی قسم۔ یہ تعظیم کا انتہائی درجہ و غایت اعزاز و کرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز و مکرم ہو۔ اور میں نہیں سنتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی دوسرے کی زندگی میں قسم کھائی ہو۔ یعنی وہ فرماتے ہیں روایت کہ میں کسی سے بھی ایسی بات نہیں سنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم فرمائی گئی ہے۔ اور اس کے متعلق میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات کی قسم کھائی ہے، لیکن ایسے علماء کرام ہو گزرے ہیں ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نزدیک شمار ساری مخلوق سے معزز و مکرم ہے، اور ساری مخلوق وہ چھوٹی یا بڑی خدا کی شان کے آگے شمار ہے۔ شمار ہوتے ہیں چمڑے رنگنے والے کو کہتے ہیں، شمار سے بھی ذلیل ہے۔ موصوف کے اپنے الفاظ ہیں جو اس نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن کرنے نہیں چاہیے کیونکہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کوئی کرے تو پھر ان کے جو ایسے بہودہ الفاظ ہیں پھر بیان کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ مخلوق جو ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے شمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ عبارت جو ہے آپ کہیں گے کہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، مطبوعہ جو ہے وہ اشرف پریس لاہور سے شائع ہوا ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، وہ میرے پاس موجود ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ یہ تو ان کے الفاظ سے وہ جانے اللہ جانے، لیکن ان کی عبارت میں نے آپ کی خدمت تک پہنچا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پارہ 22 سورہ یاسین آیات مبارکہ 1 سے لے کر 4 تک میں نے تلاوت کی۔ یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ لفظ یاسین کے معنی میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ ابو محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یعنی حکایت انہوں نے بیان کی ابو محمد، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے 10 نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن میں سے 2 جو ہے نام طہا اور یاسین میں موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کا وصال جو ہے 72 ہجری میں ہوا، 73 ہجری میں ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکایت ہے کہ فقط جو ہے یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سید کہہ کر خطاب کرنا مراد ہے۔ بعض کہتے یہ تو یاسین ہے، یا کا لفظ استعمال کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کی گئی، لیکن ایسے لوگ ہیں جو یا محمد سے بھی چڑھتے ہیں، یاسین سے کو دیکھیں کہ یاسین جو ہے یا سے استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ، سین کہتے ہیں دانت کو، جو سین ہے سنی یہ جمع ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس لفظ کے ذریعے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ اے انسان کامل، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ایک نام ہے یاسین۔ میرے دوستو زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یا محمد مراد ہے، اور بعد نے جو ہے فرد اکمل اور کسی نے انسان کامل بھی معنی بتایا ہے۔ امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یاسین کا معنی یا محمد ہے۔ کعب بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں فقط یاسین قسم ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے قسم کھائی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک تم پر جو ہے زمرہ مرسلین سے، جو اس کے بعد فرمایا کہ حکمت والے قرآن کی قسم تم ضرور گروہ مسلمین سے ہو۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ لفظ اسماء النبی سے ہے یا اس کا قسم ہونا درست مان لیا جائے، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعظیم پائی جاتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، اور دوسری قسم کا اس پر معطوف جو ہے ہونا قسم کو مزید مؤکد کر رہا ہے۔ اگر اسے جو ہے میرے دوستو ندا کے لیے مانا جائے، یا ندا کے لیے ہوتی ہے بلانے کے لیے، تب بھی اس کے بعد قسم موجود ہے، جیسے آپ کی رسالت کا جو ہے میرے دوستو جو ہے تحقق ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ہے میرے دوستوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی برحق ہونے کی شہادت دی جا رہی ہے، بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی آپ کی کتاب مقدس کی قسم کھا کر فرمایا ہے تم ضرور گروہ مسلمین سے مرسلین سے ہو، اور وہی الہی اس کی ابتدا تک پہنچاتے ہیں، اور اپنی پیغمبرانہ ایمان کے ذریعے صراط مستقیم پر، یعنی ایسے راستے پر جو جس میں کوئی کجی ڈھکی اور ناحق سے عدل پایا جاتا ہے۔ نقاش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نبی کی رسالت پر اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی، اور اس میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غایت کی جو ہے کی غایت درجہ تعظیم و تکریم پائی جاتی ہے، اور اس تعویل جو میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، کہ اس تعویل کا تو کتنا ہی کیا جو کہا گیا ہے کہ لفظ یاسین سے مراد یا سید ہے، اس میں تو آپ کی شرعی تعظیم موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود فرمایا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اور یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر نہیں کہتا، یہ بھی ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، باقی قرآن حدیث سے میں روشناس کروں گا، اس کے بعد پھر میں حدیث پاک سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا۔
آپ نے ان احادیث، ان آیات مبارکہ پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ سنیں اور اس پر عمل لائیں۔ اور یہ جو موضوع آج بیان کر رہا ہوں یہ مجھے الہامی ہوا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔